ناظرین، اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں عورت نے فلاں مرد کا گھر اجاڑ دیا یا فلاں مرد نے فلاں عورت کا گھر اجاڑ دیا۔ یہ بات آپ کی اور میری سوسائٹی میں ہی نہیں بلکہ یہ بات پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری بھی اس عمل سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے ان پاکستانی اداکاروں کے بارے میں جنہوں نے دوسروں کے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے، اور جب ان پر دوسروں کے گھر برباد کرنے کا الزام لگا تو وہ صاف صاف مکر گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خود اس اداکارہ یا اداکار سے شادی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اس اداکارہ یا اداکار کا گھر اجاڑنے میں اس کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ خود شادی کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ رمشا خان۔ رمشا خان کا شمار بھی ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت سے ہنستے بستے گھروں کو برباد کر دیا۔ رمشا خان کے بارے میں سن کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ اس نے بہت ہی مشہور اداکارہ سجل علی اور احد رضا میر کا گھر برباد کیا ہے۔ رمشا خان اور احد رضا میر نے بہت سے ڈراموں میں اکٹھے کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان قربتیں بڑھنے لگیں۔ ان کے درمیان دوستی ہو گئی اور پھر ان دونوں کی دوستی نے سجل علی کو کافی پریشان کیا۔ ان دونوں کا ڈرامہ ہم تم عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا اور عوام نے بہت زیادہ پسند کیا، اور یہ دونوں کا کپل سپر ہیروز میں شمار ہونے لگا۔ اس ڈرامے کے بعد انہوں نے ایک سے ایک بڑھ کر ڈرامہ پروجیکٹ میں کام کیا اور عوام میں مشہور ہوتے گئے، اور اس مقبولیت کی وجہ سے دونوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم دونوں کو اکٹھے ہر پروجیکٹ میں کاسٹ کیا جائے۔ رمشا خان کی وجہ سے احد رضا میر نے اپنی بیوی سجل علی کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ سجل علی اپنے شوہر کی یہ بے رخی برداشت نہ کر سکی اور سجل علی نے سوشل میڈیا پر آ کر کہہ دیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا گھر نہیں بسنے دیتے، ان کی اپنی زندگی میں تو کوئی سکھ نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کو بھی سکھی نہیں دیکھنا چاہتے اور دوسروں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ اور سجل علی نے اس بات کا اشارہ رمشا خان کی طرف کیا، جس کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کافی لڑائی بھی ہوئی، اور احد رضا میر نے اپنی خوبصورت بیوی سجل علی، جس کے ساتھ انہوں نے دبئی میں بڑی دھوم دھام سے شادی کی تھی، رمشا خان کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد بلال عباس نے سوشل میڈیا پر آ کر کہا کہ میں نے ابھی 2 لوگوں کو انفالو کیا ہے، جن میں احد رضا میر اور رمشا خان شامل ہیں۔ بلال عباس سجل علی کے دوست ہیں۔ احد رضا میر اور رمشا خان کی جانب سے بلال عباس پر الزام لگایا گیا، جبکہ بلال عباس نے کہا کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ بلال عباس نے یہ بھی کہا کہ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے میری دوست کا گھر برباد ہو، اور یہ لوگ اپنا گندا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ اور یہ بات واقعی سچ تھی۔ ٹی وی انڈسٹری اور عوام نے بھی احد رضا میر اور رمشا خان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ انہوں نے سجل علی کا گھر برباد کیا ہے۔ اس طرح رمشا خان پر بھی دوسروں کے گھر برباد کرنے کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ نمبر 2، صدف کمل۔ ناظرین، آپ تو یہ جانتے ہیں کہ صدف کمل نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا اور پھر ماڈلنگ سے اداکاری کی طرف آئی۔ ناظرین، صدف کمل پر بھی شہروز سبزواری اور سارہ یوسف کا گھر اجاڑنے کا الزام ہے۔ یہ صرف الزام ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ شہروز سبزواری اور سارہ یوسف نے پسند کی شادی کی اور دونوں کی ایک بیٹی تھی، اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر شہروز سبزواری کی صدف کمل سے دوستی ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے، اور شہروز سبزواری اور صدف کمل کی دوستی اتنی مضبوط ہو گئی کہ دونوں نے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شہروز کو صدف کمل سے شادی کرنے سے پہلے سارہ یوسف کو طلاق دینا پڑی، اور پھر شہروز نے صدف کمل کے لیے سارہ کو طلاق دے دی، اور پھر دونوں نے شادی کر لی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر عوام نے ان دونوں کی شادی پر بہت تنقید کی۔ حتیٰ کہ ایک نیوز اینکر نے شہروز کو کہا کہ آپ کے پاس جب BMW گاڑی ہے تو آپ مہران پر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یعنی اس نیوز اینکر نے سارہ کو BMW کہا اور صدف کمل کو مہران کا خطاب دیا، جس پر شہروز نے بہت برا منایا، اور پھر چند ماہ بعد شہروز اور صدف نے شادی کر لی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کافی عرصے سے افیئر چل رہا تھا، اور پھر دونوں نے شادی کر کے اس افیئر کا انجام کیا۔ کافی عرصے سے افیئر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے دونوں نے شادی کر لی۔
नंबर 3, अदाकारा साइमा। फिल्म स्टार साइमा को कौन नहीं जानता। अपनी खूबसूरती और अलग अंदाज की वजह से दिनों में बल्कि रातों रात शोहरत कमाई। साइमा नूर अपने दौर में एक कामयाब अदाकारा थी। लाखों बिजनेसमैन और अदाकार इनको दिल दे बैठे थे, लेकिन अदाकारा साइमा नूर ने इनमें से किसी की भी कदर न की और एक शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर से शादी कर ली। इन दोनों ने अपनी शादी को काफी देर तक खुफिया रखा। उन्होंने अपनी शादी का जिक्र किसी से भी नहीं किया और बिलाखिर एक दिन दोनों को शादी का ऐलान करना पड़ा। इस ऐलान के बाद सैयद नूर की बीवी और बच्चों ने बहुत बुरा मनाया और सैयद नूर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और सोशल मीडिया पर सब लोगों ने सैयद नूर पर लान तान भी शुरू कर दी। लेकिन सैयद नूर ने इस तनकीद के बावजूद अदाकारा साइमा को नहीं छोड़ा और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं और अदाकारा साइमा नूर पर भी घर उजाड़ने वाली अदाकारा का टैग लगा हुआ है। नंबर 4, इमरान अशरफ और किरण अशफाक। नाज़रीन, इमरान अशरफ और किरण अशफाक की मोहब्बत की कहानी तो सबको मालूम है। इमरान अशरफ किरण अशफाक के प्रपोजल के लिए मलेशिया चले गए थे। किरण अशफाक की मां इन दोनों मलेशिया में रहाइश पजीर थी और इमरान अशरफ भी वहां चले गए। इस खबर ने सोशल मीडिया पर काफी धूम मचाई और फिर दोनों ने शादी रचा ली। मगर जैसे ही इमरान अशरफ ने उर्वा हुसैन के साथ काम करना शुरू किया और इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो गई और फिर इमरान अशरफ हर टीवी शो में उर्वा हुसैन की तारीफें करते नजर आते, जो कि इनकी बीवी किरण अशफाक को ये तारीफें करना अच्छा नहीं लगा और फिर दोनों के इख्तलाफात शुरू हो गए और बात लड़ाई तक पहुँच गई और फिर एक दिन दोनों के दरमियान तलाक भी हो गई। लेकिन किरण अशफाक ने इस तलाक का जिम्मेदार उर्वा हुसैन को बना दिया। लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन के ख्याल से इस तलाक की जिम्मेदार उर्वा हुसैन नहीं थी, बल्कि ये तलाक इमरान अशरफ के खुद के रवैये की वजह से हुई। क्योंकि उर्वा हुसैन ने इमरान अशरफ का घर बर्बाद करना होता तो वो खुद अपनी शादी फरहान सईद से क्यों करती। इस वक्त उर्वा हुसैन फरहान सईद के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, मगर इमरान अशरफ की बीवी इस तलाक का जिम्मेदार उर्वा हुसैन को ठहराती है। और अब इस बात में कितना सच है ये तो इमरान अशरफ ही जानते हैं। इमरान अशरफ ने अपनी तरफ से खुद लोगों में मशहूर किया कि इसके उर्वा के साथ ताल्लुकात हैं, मगर सोशल मीडिया सार्फिन के ख्याल से इन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को कौन नहीं जानता। अगर कोई ड्रामा सुपर हिट है तो इसकी हीरोइन जरूर हानिया आमिर होगी। हानिया आमिर को ड्रामे की कामयाबी समझा जाता है, मगर हानिया आमिर पर भी दूसरों के घर उजाड़ने का टैग लगा हुआ है। नाज़रीन, हानिया आमिर ने जिस अदाकार का घर उजाड़ा है वो फिरोज खान और सईदा अलीज़ा फातिमा है। सईदा अलीज़ा फातिमा और फिरोज खान की शादी 2018 में हुई थी, मगर अफसोस कि इन दोनों की शादी के 4 साल बाद ही इनकी तलाक हो गई। जब इनकी तलाक हुई तो फिरोज खान की बीवी अलीज़ा फातिमा ने भी फिरोज खान पर इल्जामात की बौछार कर दी, जिसमें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का इल्ज़ाम था। ये सिर्फ इल्जामात ही नहीं थे, बल्कि अलीज़ा फातिमा ने इन इल्ज़ाम को अदालत में साबित भी किया। इसके साथ साथ अलीज़ा फातिमा ने ये भी राज बताया कि फिरोज खान और हानिया आमिर में नाजायज ताल्लुकात थे। फिरोज खान के बहुत से अदाकारों के साथ ताल्लुकात हैं। नाज़रीन, सुंबल इकबाल काफ़ी अरसे से टीवी इंडस्ट्री में लीड रोल और सपोर्टिंग रोल करती रही हैं। इनको इंडस्ट्री में एक सुलझी हुई और संजीदा अदाकारा माना जाता है। इनके बारे में आज तक कोई भी स्कैंडल सामने नहीं आया था, मगर कुछ अरसे पहले इनके खिलाफ एक स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया। एक लड़की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती है और कहती है कि सुंबल इकबाल बज़ाहिर एक शरीफ सुलझी हुई दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सुंबल इकबाल असल में एक बहुत ही घटिया अदाकारा है। इस लड़की का कहना था कि इसने कई सालों से मेरे बाप पर कब्जा कर रखा है। मैं और मेरी वालिदा और मेरे बहन भाई बहुत अरसे से नाइंसाफियां बर्दाश्त कर रहे थे। वो लड़की कहती है कि हमारा बाप तो अब सुंबल इकबाल के चुंगल से तो आज़ाद नहीं होगा, क्यों ना इसका भांडा फोड़ दिया जाए और लोगों को इसका असल चेहरा दिखा दिया जाए। ये सिर्फ इल्जामात ही नहीं थे, बल्कि ये सारी बातें सच थीं। लेकिन इसके बाद सुंबल इकबाल ने इस शख्स से शादी नहीं की, बल्कि इससे ना शादी करने का बहाना बनाया कि शादी के बाद वो मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं करने देगा। इसलिए सुंबल इकबाल ने इस शख्स से शादी नहीं की।
اور سنبل اقبال پر بھی دوسروں کا گھر اجاڑنے کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ محسن حیدر عباس۔ ناظرین، ڈی جے محسن حیدر عباس اور فاطمہ سہیل کی شادی کے چرچے بھی سوشل میڈیا پر جاری تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے خوشگوار زندگی گزاری اور پھر ان دونوں کے درمیان بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بالآخر ان دونوں کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کے بعد فاطمہ سہیل نے محسن حیدر عباس کے کئی راز فاش کیے اور یہ بھی الزام لگایا کہ محسن حیدر عباس نے میرے اوپر ذہنی اور جسمانی تشدد کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ محسن کے کئی اداکاروں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، جن میں ایک اداکارہ کا نام بھی لیا اور وہ بھی خوبرو اداکارہ نازش جہانگیر ہیں۔ نازش جہانگیر کے ساتھ محسن حیدر عباس کے ناجائز تعلقات تھے اور نازش جہانگیر پر بھی دوسروں کا گھر اجاڑنے کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ وحاج علی۔ ناظرین، وحاج علی اور ان کی بیوی کی علیحدگی کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر چل رہی تھی، جس کے بارے میں وحاج علی نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کہی، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور لوگوں کے سوال پوچھنے کے باوجود بھی وحاج علی اس موضوع پر کوئی جواب نہیں دیتے اور ان کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ان کی علیحدگی کی خبریں چل رہی ہیں، لیکن وہ ان کا جواب نہیں دیتے۔ وحاج علی اور اس کی بیوی کے تعلقات کی خرابی کا ذمہ دار بھی یمنا زیدی کو قرار دیتے ہیں کہ یمنا زیدی ان دونوں میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑ ڈال رہی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ یمنا زیدی ایک سنجیدہ اداکارہ ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی کہ وحاج علی اور اس کی بیوی کے تعلقات کو خراب کرے۔